گریک یعنی یونان نے دنیا کو صرف فلاسفرز اور رائٹرز ہی نہیں دیے بلکہ دنیا کو عظیم فاتحین میں سے ایک بڑا فاتح یعنی الیگزینڈر دا گریٹ بھی دیا۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ جانیں کہ الیگزینڈر دا گریٹ نے کس طرح دنیا کا ایک بڑا حصہ فتح کیا، آئیے ہم جان لیتے ہیں کہ الیگزینڈر دا گریٹ کون تھا۔ ناظرین، 356 قبل مسیح میں الیگزینڈر دا گریٹ مقدونیہ میں پیدا ہوا۔ اس وقت مقدونیہ معاشی لحاظ سے ایک مضبوط سلطنت سمجھی جاتی تھی۔ یہ گریک کا ایک چھوٹا سا پارٹ تھا جس کو رول کر رہے تھے فلپ دوئم یعنی الیگزینڈر دا گریٹ کے فادر۔ الیگزینڈر دا گریٹ کی مدر کا نام اولمپیس تھا۔ اولمپیس ایک جنگجو خاتون تھی جس نے بچپن میں ہی الیگزینڈر دا گریٹ کو یہ بات کہہ دی تھی کہ تم عام بچوں کی طرح نہیں ہو، تم دیوتاؤں کی نسل سے ہو اور تمہاری رگوں میں خون نہیں بلکہ آگ دوڑتی ہے۔ ناظرین، الیگزینڈر کی ماں اولمپیس نے اس کی تربیت کے لیے ارسطو جیسے استاد کو مقرر کیا، جس نے 3 سال کی عمر سے الیگزینڈر دا گریٹ کی تربیت شروع کی۔ اس نے الیگزینڈر دا گریٹ کو سائنس، فلسفہ اور جنگی حکمت عملی کی تعلیم دی۔ ایک مرتبہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ الیگزینڈر دا گریٹ 10 سال کا تھا کہ ایک جنگلی گھوڑا بے قابو ہو گیا۔ اس وقت جو ہارس ٹرینرز ارد گرد موجود تھے ان سب میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہارس ٹرینر نہیں تھا جس کے ہاتھوں وہ گھوڑا قابو ہو سکے۔ اس وقت 10 سالہ الیگزینڈر دا گریٹ نے اس گھوڑے کو قابو کیا اور سب کو حیران کر دیا۔ ناظرین، یہ ایک نشانی تھی کہ یہ بچہ آگے چل کر زندگی میں کچھ بڑا کرنے جا رہا ہے۔ الیگزینڈر دا گریٹ 20 سال کا تھا تو اس کے باپ فلپ دوئم کو دھوکے سے قتل کر دیا گیا۔ وہ ایک شادی کی تقریب میں مصروف تھا کہ اس کو اس کے اپنے ہی محافظ نے قتل کر دیا۔ فلپ دوئم کے قتل کے فوراً بعد مقدونیہ میں کھلبلی سی مچ گئی۔ ہر طرف افراتفری کا ماحول تھا۔ سب کی نظریں اقتدار کی طرف تھیں کہ اب کون فلپ دوئم کے اقتدار کو اوورٹیک کرے گا۔ ناظرین، اس وقت سب کی نظریں الیگزینڈر دا گریٹ پر ٹکیں اور الیگزینڈر دا گریٹ ہی اقتدار کا وارث ٹھہرا۔ الیگزینڈر دا گریٹ نے سب سے پہلے اقتدار میں آتے ہی ان تمام سازشی لوگوں کو قتل کیا جو اس کے باپ کے قتل کی سازش میں ملوث تھے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اس کے باپ کے قتل میں اس کی سوتیلی ماں کلیوپیٹرا بھی شامل تھی جو اپنے بیٹے کو اقتدار پر لانا چاہتی تھی، جس کی نظر شاید یہ دیکھ رہی تھی کہ الیگزینڈر دا گریٹ اس کے بیٹے کے اقتدار کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ناظرین، اس دوران ایک اور مشکل کا سامنا بھی الیگزینڈر دا گریٹ کو کرنا پڑا۔ وہ مشکل یہ تھی کہ اس وقت کی یونان کی 2 بڑی ریاستوں تھیبس اور ایتھنز نے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ اس وقت الیگزینڈر نے ایک سخت فیصلہ لیا اور تھیبس کی ریاست کی طرف اپنی فوجیں دوڑا دیں۔ اس کی فوجوں نے اس شہر کو صفحۂ ہستی سے مٹا دیا۔ ناظرین، یہ ایک مشکل فیصلہ تھا، لیکن اس فیصلے کا نقصان اس ریاست کو تو ضرور پہنچا، لیکن الیگزینڈر دا گریٹ کو اس کا بہت بڑا فائدہ پہنچا۔ ارد گرد کی تمام ریاستوں میں یہ پیغام چلا گیا کہ الیگزینڈر اقتدار کے لحاظ سے اور پاور کے لحاظ سے ایک کمزور بادشاہ نہیں۔ اس نقصان کے بعد الیگزینڈر نے اپنے بچپن کے خواب کو پورا کرنے کی ٹھانی، اور وہ خواب تھا فارس کی فتح۔ یہ خواب نہ صرف الیگزینڈر کا خواب تھا بلکہ اس کے باپ فلپ دوئم کا بھی خواب تھا۔ ناظرین، اس وقت فارس کی سلطنت دنیا کی امیر ترین اور مضبوط ترین سلطنتوں میں سے ایک تھی جسے دارا سوئم رول کر رہا تھا۔ الیگزینڈر نے 334 قبل مسیح میں اپنی فوجیں فارس کی طرف بڑھائیں اور اولمپیس دریا کے ساحل پر پہلی فتح دارا سوئم کی فوج کے خلاف حاصل کی۔ اس فتح سے دارا سوئم تیش میں آ گیا اور اس نے جنگ کے میدان میں خود اترنے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، الیگزینڈر دا گریٹ اور دارا سوئم کا مقابلہ ایسوس کے میدان میں ہوا۔
اس مقابلے کے اندر الیگزینڈر کی فوج میں 40,000 سپاہی موجود تھے، جبکہ دارا کی فوج کے اندر 1,00,000 سپاہیوں کا بڑا لشکر تھا۔ جنگ شروع ہوتی ہے اور دونوں اطراف سے تابڑ توڑ حملے کیے جاتے ہیں۔ الیگزینڈر کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ دارا کی فوج کو شکست دے، جبکہ دارا جو کہ طاقت کے زوم میں پاگل تھا، اس کی کوشش تھی کہ وہ الیگزینڈر جیسے کمزور حریف کو ہرا دے، لیکن ناظرین نتیجہ اس سے بالکل الٹ نکلا۔ الیگزینڈر دا گریٹ نے دارا کی فوج کو شکست دے دی۔ دارا اس وقت میدان جنگ سے بھاگ نکلا، لیکن وہ اپنا بہت بڑا نقصان کر بیٹھا۔ اس جنگ کے دوران نہ صرف اس نے اپنے 20 سے 30,000 سپاہی گنوائے، بلکہ اپنی بیوی، بیٹی اور ماں کو بھی جنگ کے میدان میں چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ ایک طرف جنگ کے نقصان کا غم اور دوسری طرف اپنے خاندان سے بچھڑنے کا غم۔ دارا نے ایک مرتبہ پھر سکندر سے نبرد آزما ہونے کا فیصلہ کیا اور 331 قبل مسیح میں گوگا میلہ کے مقام پر دونوں فوجوں کا ایک مرتبہ پھر آمنا سامنا ہوا۔ ناظرین اس جنگ کے اندر دارا سوئم نے اپنی حکمت عملی بدلی اور اس وقت کی جو سواری جسے رتھ کہا جاتا ہے اس کے سامنے بلیڈز لگوائے تاکہ وہ الیگزینڈر دا گریٹ کی فوج کو چیرتا ہوا فتح حاصل کر سکے، جبکہ الیگزینڈر دا گریٹ نے اس مرتبہ اپنی چال بدلی اور فسٹ ٹیکنیک اپناتے ہوئے ایک مرتبہ پھر 47,000 کے لشکر کے مقابلے میں 3,00,000 کے بڑے لشکر کو شکست دی۔ دارا سوئم نے جب اپنی شکست کو دیکھا تو وہ مشرق کی طرف بھاگنے لگا، اور وہ کہتے ہیں کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ اس وقت دارا کے ساتھیوں نے الیگزینڈر دا گریٹ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دارا کو قتل کر دیا، لیکن سلام ہے الیگزینڈر دا گریٹ کو، یقیناً اسے دا گریٹ کنکرر کہا جاتا ہے تو اس کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ اس نے نہ صرف دارا کی لاش کا احترام کیا بلکہ اس نے اس کی لاش کو عزت و احترام کے ساتھ دفن بھی کیا۔ ناظرین یہاں پر دارا کی کہانی ختم ہوئی اور الیگزینڈر اپنے خواب کو پورا کرنے میں کامیاب ہوا اور وہ فارس کا بادشاہ ٹھہرا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ الیگزینڈر کا کیا ہوا؟ اس کے بعد الیگزینڈر کی حکومت جو کہ گریک سے لے کر فارس تک پھیلی ہوئی تھی، اس نے اپنی حکومت کو کامیابی سے آئندہ آنے والے چند سالوں تک چلایا۔ چند سال کامیابی سے حکومت چلانے کے بعد الیگزینڈر دا گریٹ کے خلاف سازش ہوئی اور ہسٹری کی بکس میں یہ لکھا گیا ہے کہ الیگزینڈر کو زہر دے کر قتل کر دیا گیا، جبکہ کچھ کتابیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ الیگزینڈر کو زہر نہیں دیا گیا بلکہ اس کی موت طبی طور پر ہوئی، کسی بیماری کی وجہ سے ہوئی۔ تاہم اس کی موت کی جو بھی وجہ تھی، الیگزینڈر آج تاریخ کے سینے پر دا گریٹ کنکرر کے نام سے زندہ ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں ایک کمنٹ ضرور کیجئے گا کہ آپ کو ویڈیو ہماری کیسی لگی۔ انشاءاللہ جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔